اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 22، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 15 وہ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے، تاکہ رمضان المبارک میں جب ترجمہ قرآن شروع کریں تو اس میں ہمیں آسانی ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے الفاظ میں سے پہلے دو لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الحمد اور دوسرا ہے یومی۔ الحمد کا معنی سب تعریف، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور الف لام یہ جنس کا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے تمام تعریفیں جتنی بھی ہو رہی ہیں، چاہے وہ انسان کریں، جن کریں اور مخلوقات کریں، وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو الحمد تمام تعریفیں، سب تعریفیں۔ یوم کا معنی ہوتا ہے دن۔ دونوں کی مثال ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں دیکھیں، الحمد، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ اور دوسرا لفظ ہم نے پڑھا یوم، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ یوم کا معنی دن، مالک یعنی بادشاہ ہونا، مالک ہونا، اور دین کے دو معنی آتے ہیں۔ یہ آگے لفظ آ رہا ہے ہمارے الفاظ میں، دین یعنی فیصلہ، قیامت، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگلے جو دو الفاظ تھے اس میں پہلا لفظ ہے الدین اور دوسرا ہے یومئذ۔ دین کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فیصلہ، قیامت، اور دوسرا معنی ہوتا ہے دین۔ فیصلے کا ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے اللہ۔ تو دین کا ترجمہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا فیصلہ یعنی قیامت کا دن، قیامت کے دن کا مالک۔ دوسرا اس کا ترجمہ دین کا ہی آتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ دونوں ترجمے اس کے آتے ہیں۔ اور دوسرا جو نیچے لفظ ہے یومئذ، اس کا معنی اس دن۔ یوم یعنی یہ دیکھیں ہم پیچھے پڑھ کر آئے، مالکی یوم الدین، یوم کہا جاتا ہے دن کو، یوم یعنی دن، اور اذ یعنی اس دن، یومئذ اس دن، اس سے مراد قیامت ہوتی ہے، یومئذ اس دن۔ سورۃ الزلزال میں دیکھیں یہ یومئذ کا لفظ، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز یعنی اس دن، یصدر الناس یعنی لوگوں کے سینوں کے باتیں، اعمال دکھائے جائیں گے۔ بہرحال ہم نے دیکھنا ہے یومئذ یعنی اس دن اور جس دن، دونوں اس لفظ کے معنی بنتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ ہے ابداً۔ ابداً کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، جیسا ہم نے پڑھا ہے خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا جہنم کے بارے میں ذکر ہو تب بھی یہ لفظ آتا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ابداً کا معنی لکھیں آپ ہمیشہ۔ اگلے دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے اجلن۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اجلم مسمى یعنی متعینہ مدت، مسمى کا معنی متعینہ، اجل کا یعنی مدت، وقت۔ تو اجل کا لفظ آپ لکھیں بمعنی مدت، وقت۔ اور علیم ان کا معنی ہوتا ہے دردناک، عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب عذاب، علیم یعنی دردناک، درد دینے والا۔ تو علیم کا معنی لکھیں دردناک، اور اجل ان کا لکھیں مدت، وقت۔ اگلے دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے اجرو۔ اجرو واضح لفظ، اجر کا معنی ہوتا ہے بدلہ، یعنی مجھے اس کا کیا اجر ملے گا، تو اس سے مراد ہوتی ہے مجھے اس کا کیا بدلہ ملے گا، اجر یعنی بدلہ۔ اور حسابہم واضح لفظ حساب کرنا، تو یہ قیامت میں ہوگا، جیسے سورۃ الغاشیہ کے آخر میں ہے
ان علینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ ہمارے اوپر ان کا حساب ہے، حساب لینا، فیصلہ کرنا، یہ قیامت میں ہے، تو حسابہم سے مراد حساب۔ اگلا لفظ جو ہے الساعہ، ساعت کہا جاتا ہے وقت کو، ساعہ سے مراد گھڑی، گھڑی کا ایک وقت، تو وقت جو ہے 20 سے 25 منٹ کی ایک گھڑی ہوتی ہے، جیسے کہ احادیث میں یہ لفظ آیا ہے الساعہ، ایک گھڑی اللہ کے راستے میں جس نے لگائی، اور قیامت میں جو یہ ساعہ کا لفظ ہے اس سے مراد قیامت ہوتی ہے، کہ وہ قیامت کا وقت، الساعہ یعنی قیامت کا وقت۔ اس کی مثال دیکھیں، سورۃ النازعات کی آیت نمبر 42 دیکھیں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، عن الساعہ، یہ دیکھیں قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ساعہ سے مراد قیامت ہوتی ہے قرآن مجید میں۔ اگلے الفاظ دیکھیں، اگلے دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے الحق یعنی حق بات، سچی بات، اور الباطل یعنی باطل، جھوٹ۔ دونوں کی مثال ایک آیت میں دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اگلے پیج پر لفظ ہے وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہیے حق آ گیا، جاء کا معنی آنا، جاء آیا، الحق حق، وزہق اور بھاگا باطل، تو حق کا معنی سچ، اسلام، اور باطل یعنی کفر، جھوٹ۔ دو الفاظ آگے ہیں، یہ دیکھیں، مبین، مبین کا معنی ہوتا ہے واضح، روشن، مبین واضح، روشن، اور قضا، قضا کا معنی ہے حکم دینا، فیصلہ کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے حکم دیا، فیصلہ کیا ہے، تو یہ دونوں الفاظ کی مثال دیکھیں، سورہ یاسین کا پہلا رکوع مکمل ہو رہا ہے، آیت نمبر 12 پہ دیکھیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز، کل شیء، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اس کو، فی امام مبین، واضح کتاب میں۔ یہ دیکھیں مبین، مبین کا معنی ہوتا ہے واضح، یہ واضح ہے، اور کتاب یعنی امام، یعنی جو لوح محفوظ ہے وہ تمام کتابوں کی ماں ہے، ام الکتاب، تو یہ اس میں محفوظ ہے، تو وہ واضح کتاب ہے، مبین یعنی واضح۔ اگلا لفظ تھا قضا، اس کی مثال دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کیا ہے آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو قضا کا معنی دونوں آتے ہیں، فیصلہ کیا ہے اور یہ کہ حکم دیا ہے تیرے رب نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، حکم دیا ہے تیرے رب نے، اور فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے، دونوں ترجمے اس کے آتے ہیں۔ آج کے سبق کا آخری لفظ ہے شہیدن، شہید یعنی گواہ، اس کی مثال دیکھیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں ہے، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے کاتب یعنی لکھنے والے کو، اور نہ گواہ کو، یعنی جو معاملہ کر رہے اس میں جو گواہ ہیں اور جو لکھنے والے ہیں ان کو تمہاری طرف سے کوئی تکلیف نہ آئے، تو شہید سے مراد دیکھیں یہاں گواہ ہے، اور جو شریعت میں شہید ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں، وہ بھی مراد ہوتا ہے۔ آج کے یہ الفاظ مکمل ہوئے، سبق نمبر 22 مکمل ہوا، کل انشاءاللہ سبق نمبر 23 پڑھیں گے، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔